بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ نفس کے حملے سے بچاؤ کے طریقے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان النفس لأمارة بالسوء، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعداء عدوک فی جنبیک، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ارحمنی بترک المعاصی، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم لا تشقنی بمعصیتک۔ نفس کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ آج میں آپ کو نفس کے شر سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر بتا رہا ہوں۔ میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کے اندر عمل کی توفیق کے لیے بھی مضمون ہے۔ ابھی میر صاحب نے آپ کو سنایا کہ علوم کی صورت مثالیہ دودھ ہے۔ اس سلسلے میں اکابر نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ میں تیر رہا ہوں، یعنی پانی دیکھے، تو یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائیں گے، اور اگر دودھ پیتا دیکھے تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین نصیب فرمائیں گے، اور لکھا ہے کہ اگر خواب میں ہوا میں اڑتا دیکھے تو اس کی پرواز اللہ تعالیٰ کی طرف تیز ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں، خواب پر اللہ نے دین کو نہیں رکھا۔ بہت سے خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کی موت دیکھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیں گے، اور موت دیکھنا فنائے نفس کی بھی بشارت ہے کہ اس کا نفس مٹ جائے گا۔ اس لیے تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ جو منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ تعبیر ہمیشہ مخلص، خیر خواہ اور دین کی سمجھ رکھنے والوں سے پوچھو، ہر ایک سے مت کہو۔ ایک شخص نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، داڑھی بالکل ہے ہی نہیں، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اتنا بڑا ولی اللہ اور میں نے ایسی خراب حالت میں دیکھا۔ مولانا عاشق صاحب بلند شہری افسوس اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں، بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا تو تعبیر دی کہ شیخ کے جنتی ہونے کی بشارت ہے، کیونکہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او 33 سنتن، یعنی جنت میں جب داخل ہوں گے تو مجرد ہوں گے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، اور مکحلین ہوں گے، آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی، یعنی کاجل لگا ہوا ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح و تفصیل فرماتے ہیں کعین الظبی، جیسے ہرن کی آنکھ۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو چڑیا خانے میں ہرن کو جا کر دیکھ لو، اور 30 یا 33 سال کی عمر رہے گی، لیکن اس زمانے کے 33 نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو بعض لوگ 33 ہی میں بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار ہیں۔ بقول شاعر تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا، تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا، ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب سے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں المراد بذالک کمال الشباب، مراد اس سے نہ 30 ہے نہ 33 ہے، بلکہ کمال شباب مراد ہے۔ اللہ تعالی جنت میں کمال شباب عطا فرمائیں گے، اور ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ معترضین رسول کو دنداں شکا جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی۔ 40 کو 100 سے ضرب دیجئے تو 4000 ہوئے۔ مشکات کی شرح مظاہر حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی، اس لیے 9 بیویوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجاہدہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو دندہ شکن جواب موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں وحی الہی سے کی۔ خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ مخمل کے کپڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان سے شادی کریں۔ جو نکاح وحی الہی سے ہو اس پر شک و شبہات کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب ملاعین ہیں، ملاعین ملعون کی جمع ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں،
ورنہ محدثین نے لکھا ہے کہ نہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ ہر شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کی. جس خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سارے خاندان والے اسلام لے آئے یا اسلام کی مخالفت چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام دینی مصلحت کی بنا پر تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وحی فرمائی اور ان کی برکت سے قرآن پاک میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں. 10 آیتیں تو خاص آپ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئیں. جن ظالموں نے آپ پر بہتان لگایا تھا اس سے برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی. لیکن آج بھی ایسے مردود ہیں جو بہتان لگاتے ہیں اور قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں. جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس کی تلاش میں قافلہ رکنے سے دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی. تیمم سے نماز پڑھی گئی. اس کے بعد جیسے ہی اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہار چھپا ہوا تھا تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ اے صدیق اکبر آپ کو مبارک ہو، آپ کے خاندان کی برکت سے قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ نازل ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ 2200 حدیثیں پڑھایا کرتی تھی. 2200 حدیثیں ان کی برکت سے امت کو ملی اور ہمیشہ 200 شاگرد ہوتے تھے. حج کے زمانے میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا تھا. اس میں صحابیات اور دیگر خواتین اندر ہوتی تھی اور مرد باہر ہوتے تھے. 2200 حدیثوں سے امت کو آپ کے ذریعے کتنے مسائل معلوم ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی بیوی دی گئی جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں. ان کو مٹی کے کھلونوں میں زیادہ مشغول نہیں فرماتے ہیں. جوانی کے وقت میں 40 سال کی بیوی دی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین ہی کے لیے قبول فرمایا تھا. اور بعض وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں اسلام کی اشاعت میں بہت مدد ملی، ان کے مال سے اسلام میں مدد ملی. وہ بہت سمجھدار تھیں. جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو وہ تسلی دیتی تھیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں جن کے جبڑے سرخ ہو گئے تھے وہ معمر ہو گئی تھی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی بلکہ بہت دردناک لہجے میں فرمایا کہ عائشہ تم خدیجہ کے رتبے کو نہیں جانتی. یہ چند باتیں میں نے پہلے عرض کر دی. اب عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اور حدیث پیش کی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے کیونکہ جب نشر زیادہ ہو جاتا ہے تو لفظ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اگر مضمون پھیل جاتا ہے تو اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے ان کا ترجمہ کر لوں. آیت لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جملہ اسمیہ سے نازل ہونے کا راز. میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بے شک نفس امارہ بالسوء ہے یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. اور ان داخل کر کے جملہ اسمیہ کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بڈھا ہو اس سے ہمیشہ آخری سانس تک ہوشیار رہو. یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء ہے، ہمیشہ کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا رہے گا. اس لیے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم کو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کمبخت ہم کو پریشان کرے گا. جملہ اسمیہ سے دوام پر دلالت کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ کثیر الامر بالسوء رہے گا، برائیوں کی طرف تقاضا کرے گا. نفس کے خلاف جہاد کا طریقہ، لیکن تقاضوں سے نہ گھبرانا. تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم ان تقاضوں پر عمل نہ کرو، لہٰذا اس کے حرام تقاضوں پر عمل نہ کرنا. اگر روزہ ہے اور آپ کا 100 مرتبہ پانی پینے کا دل چاہا، شدید تقاضا ہوا لیکن آپ نے پیا نہیں، تو بتائیے آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟
لہٰذا جس طرح پیاس کا تقاضا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح برے تقاضوں سے تقوی نہیں ٹوٹتا جب تک ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ جس کو روزے میں 100 مرتبہ پانی پینے کا تقاضا ہوا اور اس نے نہیں پیا تو اس کے روزے کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی 1000 مرتبہ دل میں گناہ کا تقاضا ہو، مثلا بدنظری کا یا کسی اور گناہ کا، تو اس سے اجر اور بڑھتا ہے، اور تقاضے سے تقوی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا عمدہ مثال دی کہ تقوی سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر تقوی ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقوی کے لیے کمر باندھ لیجئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائقی ہوئی، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیے، پورا مقابلہ کیجئے، جہاد کا حق ادا کیجئے۔ یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے، اس سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی۔ ایک ہے گٹر میں گرنا، ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرانا، ایک ہے پھسلنا، ایک ہے پھسلانا، ایک ہے گناہ ہو جانا، اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ نفس کا اژدہا اور اسباب معصیت۔ کل میں نے 2 شعر نفس کی خصلت پر عرض کیے تھے۔ پہلا شعر یہ ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یعنی نفس پر اعتماد مت کرو، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنک اور کتے کی دم کی طرح ہے۔ ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی، لیکن 10 سال کے بعد جب نکالا تو ٹیڑھی ہی تھی۔ یہی حال نفس کا ہے، لیکن تقوی اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں میٹیریل اور اجزاء دیے ہیں تعمیر تقوی کے لیے۔ جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کرے، یعنی ان پر عمل نہ کرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے اور ہجڑا اور مخنث ہو جائے۔ خوب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کافور کی گولیاں کھانے کا حکم نہیں دیا۔ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم مالی لحاظ سے کمزور بھی ہیں، لہذا ہمیں خستی ہو جانے کی اجازت دیجیے کہ ہم اپنے کو نامرد کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ تو جہاد سے بھاگنا ہوا، مخنث ہونا کوئی کمال نہیں۔ اچھا بھائی، آپ لوگ مخنث سمجھتے ہیں، ہجڑوں کو مخنث کہتے ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، غور سے سن لو۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ جو سانس زندگی کی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، پھر یہ باتیں کان میں پڑیں یا نہ پڑیں۔ بزرگوں کی بات اختر سنا رہا ہے، میری حقیقت کو نہ دیکھیے، نلکے کو مت دیکھیے، اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس پر غور کیجیے۔ اب لطیفہ سن لیجئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت اونچے پیمانے کی بلند پایا اردو بولنے کا شوق تھا، اور وہ تھا دیہاتی۔ وہ شہر گیا، 2 مولویوں کو سنا کہ آپس میں ملاقات کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں مرخص ہو رہا ہوں، یعنی را خا صاد اس کا مادہ ہے، یعنی رخصت ہو رہا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے سوچا کہ آج تو بڑا شاندار لفظ مل گیا، بس اپنے گاؤں جا کر میں بھی روب جماتا ہوں۔ گاؤں میں بیچارہ ایک دیہاتی مولوی تھا، اس نے سوچا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، لہذا اپنی قابلیت کا سکہ جماؤں گا۔ خالی مرخص بولنے کے لیے مولوی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا، وہاں یہ لفظ بولوں گا تو گاؤں میں میرا روب جمے گا اور سارے گاؤں والے میرے معتقد ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی قابل آدمی ہے، اردو کا ادیب ہے، پی ایچ ڈی اور ماسٹر ہے اردو ادب کا۔ وہ مولوی صاحب سے مصافحہ کر کے کچھ باتیں کرتا رہا، لیکن اس کا مقصد وہ لفظ بولنا تھا، اس لیے جلدی سے واپس ہونے لگا۔ لیکن جب وہ لفظ بولنا چاہا تو بھول گیا کہ کیا لفظ تھا۔ بہت غور کیا، ٹوپی اتار کر سر کھجلایا، آخر میں کہنے لگا اچھا میں مخنث ہو رہا ہوں۔ تو مرخص تو یاد نہیں آیا، سمجھا کہ شاید مخنث ہی صحیح ہو۔ تو جب اس نے کہا کہ میں مخنث ہو رہا ہوں تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے، میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں۔ یہ لطیفہ ہمارے اکابر کا ہے اور اکابر کے طریقے پر اس کو پیش کر دیا۔ آدمی ذرا ہنس لیتا ہے تو دماغ حاضر ہو جاتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، انشراح قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا نفس کی خاصیت پر ہے۔ نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔
غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ اب اس پر میں نے پہلے قصہ بیان کیا تھا کہ ایک گاؤں والا ایک پہاڑ پر گیا تو دیکھا کہ ایک اژدہا بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ تھا زندہ، لیکن ٹھنڈک سے وہ مردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، لہذا اس کو ایک فرلانگ گھسیٹ کر گاؤں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس نے فوراً اپنے کمالات کا اظہار شروع کر دیا کہ دیکھو مجھ جیسا ماہر فن کوئی ہے، کتنا بڑا اژدہا میں پہاڑ سے شکار کر کے لایا ہوں، اتنے زہریلے اژدہے کو میں نے مارا ہے، اتنے میں سورج نکل آیا اور گرمی پہنچی تو اژدہے نے حرکت شروع کر دی، تو سب سے پہلے یہی ماہر فن وہاں سے بھاگے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس اگر خانقاہوں میں یا اللہ کے ذکر کے غلبے سے یا بیت اللہ اور روزہ مبارک پر بالکل بے شر یعنی بے ضرر معلوم ہو کہ گناہ کا ذرہ بھی وسوسہ نہ آئے تو بھی مطمئن نہ ہو، کیونکہ اگر اسباب معصیت قریب ہوں گے تو اس میں کسی بھی وقت گرمی آ جائے گی۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہوں کے اور اپنے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے۔ جو شخص گناہوں کے اسباب کو قریب کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ نافرمانی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق نبوت کے خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اب جو شخص کسی امرت سے باتیں کرتا ہے، حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، ان لڑکوں سے جن کی داڑھی مونچھ نہیں، یا ان لڑکیوں سے جو تعویذ لینے آتی ہیں کہ مولوی صاحب ذرا میرے بچے کو دم تو کر دینا، تو اس وقت اپنی آنکھوں کو بچاؤ، آنکھ بند کر کے دم کرو۔ اول تو عورتوں کو بالکل منع کر دو کہ دم تعویذ کے لیے نہ آئیں، مردوں کو بھیجیں۔ عورتوں پر دم کرنا زبردست فتنہ ہے، لیکن اگر کبھی مجبوراً دم کرنا پڑے تو دم میں آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں صاحب، کیا دم میں آنکھ کی ضرورت ہے؟ ارے آنکھ بند کر کے چھو کر دو، دم میں آنکھ کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالی کے جلووں کو سامنے رکھو۔ اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی، بے زبانی عشق کا فیض۔ میرا ایک شعر ابھی تازہ ہوا ہے، تازہ جلیبی گرم ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، کبھی اللہ کے عاشق خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ خاموش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا غلبہ حال سے تو سمجھ لو کہ ان کے بال بال زبان بن گئے۔ یہ اس فقیر کا شعر ہے، عشق جب بے زباں ہوتا ہے، عشق جب بے زباں ہوتا ہے، رش کے صدہا بیاں ہوتا ہے، رش کے صدہا بیاں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے عاشقوں کی زبان خاموش ہو جاتی ہے تب بھی ان کے روحانی فیض کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سینکڑوں زبانیں اس پر رشک کرتی ہیں۔ خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے۔ لغت تعبیر کرتی ہے معانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی۔ کہاں پاؤ گے صدرا بازغاں میں، کہاں پاؤ گے صدرا بازغاں میں، نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں، نہاں جو غم ہے دل کے حاشیے میں۔ یہ دولت درد اہل دل کی اختر، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر۔ قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملتا ہے۔ چاند اور سورج کا خالق جس دل میں آئے گا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، جمال شمس کا نور قمر کا۔ نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی۔ قرب حق تعالی کی بے مثال لذت، جس نے چاند سورج کو روشنی کی بھیک دی ہو جب وہ دل میں آئے گا تو کتنے آفتاب آئیں گے۔ جس کے دل میں خدا آتا ہے بے شمار آفتاب لاتا ہے اور بے شمار لیلائیں لاتا ہے، کیونکہ وہ خالق لیلا ہے۔ جس کے دل میں خالق لیلا آتا ہے تو لیلائیں اس کے سامنے کیا بیچتی ہیں؟ ارے لیلا کیا، دونوں عالم کے مزے اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ میرا شعر ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ راہ حق کا سب سے بڑا حجاب، مگر رخ تو اللہ کی طرف کرو، قبلہ تو درست کرو ظالموں۔
تم ادھر دیکھ رہے ہو، اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہو، تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے، دل حسینوں کی طرف ہے اور پیٹھ اللہ کی طرف ہے۔ جس وقت بد نظری میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو پیٹھ اللہ کی طرف اور چہرہ حسینوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بد نظری کا وبال اور عذاب ہے کہ بعض لوگ کولو کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں ہیں، اگرچہ زمانہ ہو گیا راہ سلوک میں، لیکن آج تک نسبت کا وہ مقام نصیب نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک آدمی کے گھر میں رات کو چور آ گیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے چکماک پتھر سے ذرا سی روشنی جلائی، لیکن چور بڑا شاطر تھا، جیسے ہی وہ آدمی چکماک پتھر سے روشنی جلاتا، چور وہیں انگلی رکھ دیتا اور روشنی بجھ جاتی تھی۔ یہی حال بد نظری کرنے والوں کا ہے کہ ذرا سا نور پیدا ہوا، کچھ اشکبار آنکھوں سے دعا کی توفیق ہوئی، کچھ ذکر کی توفیق ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر بد نظری کر لی، غیبت کر لی یا کوئی اور گناہ کر لیا، سارا نور ضائع کر دیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کا نور تمام نہ ہونے پائے، ربنا اتمم لنا نورنا کا مقام اسے نہ ملے، اس کا نور تام نہ ہو، بس گناہ کرا کے اس کا نور بجھا دو۔ ایمان کی بجلی کے منفی اور مثبت تار۔ ان النفس لامارۃ بالسوء کا ترجمہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے، یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، اور جملہ اسمیہ سے کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ مرتے دم تک تم نفس سے بے خبر نہ رہو۔ جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی نفس شہوت کے برے برے تقاضوں سے پریشان رکھے گا، یہ کش کرتا رہے گا، آپ مکش رہیے۔ اسی کشمکش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ چند دن کشمکش میں رہو۔ اس کشمکش سے ایک نور پیدا ہوگا۔ دنیا میں پلس اور مائنس دو تاروں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تمہارے قلب میں ایمان کی بجلی، ایمان کی تجلی، ایمان کے چراغ روشن کرنے کے لیے تمہارے نفس میں جو برے برے تقاضے پیدا کیے ہیں وہ پلس تار ہے، یعنی تمہیں کھینچتے ہیں، مگر تم مائنس رہو، یعنی تم ان کی نفی کرتے رہو لا الہ سے۔ یہ لا الہ مائنس کا تار ہے جس سے تم ان باطل خداؤں کو دل سے نکالو جن کے جسم سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے، اور اگر یہ مر جائیں تو تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، بلکہ مرے بھی نہیں، صرف بوڑھا ہو جائے تو جیتے جی دنیا میں ہی ایسی شکل بگڑ جاتی ہے کہ حسین سے حسین باگڑ بلہ معلوم ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور عاشق صاحب کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب کی تعریف۔ اب وہ عاشق صاحب کے چہرے پر جھاڑو مارے گا کہ آپ تو مجھے مرنڈا پلاتے تھے اور انڈا کھلاتے تھے اور رات دن مجھ کو دیکھتے تھے، اب صورت بگڑ گئی تو پوچھتے ہیں جناب کی تعریف۔ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ تیری مسٹری باقی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ تیری مسٹری باقی۔ پہلے میں میری مسٹری کہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میری کیوں کہوں، تیری کہوں، جن کی مسٹری ہے ان کو خطاب کروں۔ کلام اللہ کا اعجاز بلاغت۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے کہ بالسوء پر الف لام کیوں داخل کیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ الف لام جنس کا ہے، اور جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس الف لام میں داخل ہیں، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی گناہوں کی جتنی قسمیں تھی، اور قیامت تک جتنی قسمیں گناہوں کی پیدا ہوں گی وہ سب الف لام میں داخل ہے، یعنی نفس تم کو ہر برائی کا حکم کرتا رہے گا، موجودہ جتنے گناہ ہیں اور آئندہ جو ہوں گے ان سب کا تمہیں تقاضا کرتا رہے گا۔ یہ الف لام جنس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت دیکھو کیا شان ہے اس کی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ریڈیو آڈیو کہاں تھے، ویڈیو اور فلمیں نہیں تھی، سینما نہیں تھے، اتنے نئے نئے گناہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ الف لام جنس کا داخل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ایسی بلاغت ہے کہ قیامت تک گناہوں کی جتنی بھی نئی نئی صورتیں ایجاد ہوں گی اور جتنے بھی انواع و اقسام پیدا ہوں گے یہ الف لام سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہی نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آیت بھی نازل کی تاکہ معلوم ہو کہ ہر وقت یہ رحمت نہیں رہ سکتی، اس کے لیے گڑ گڑا کر مانگنا پڑے گا۔ اس آیت میں ما کیا ہے؟ یہ ظرفیہ، زمانیہ، مصدریہ ہے، تو الا ما رحم ربی کا ترجمہ ہوا ای فی وقت رحمت ربی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ فی سے ظرفیہ بن گیا اور وقت سے زمانیہ بن گیا، اور رحمہ ماضی، رحمت سے مصدر بن گیا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہے گا اس وقت تک تم بچے رہو گے۔ اس عنوان سے کیا نصیحت ہوئی کہ کسی شخص کو یہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے من نازل نہیں فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا مگر وہ لوگ، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ من نازل نہیں کیا، ماں نازل کیا، جس کا ترجمہ ہوا کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو اسی وقت لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وقت بدلتا رہتا ہے، کسی وقت رحمت ہوگی، کسی وقت نہیں ہوگی، اور کسی وقت تمہارے دل کے حالات بدل سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شان رحمت، لہذا اس رحمت کو ہر وقت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ الا ما رحم ربی میں جب تک رہو گے گناہ سے بچے رہو گے، نفس کی شر سے بچے رہو گے، کیونکہ یہ استثناء اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہ رحمت ہر وقت کیسے ملے گی؟ اس کے اسباب اللہ کے رسول
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ اپنی امت کے غم میں اپنے کو مار ڈالیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے کہ نفس کے شر سے میری امت بچی رہے چند دعائیں سکھائی ہیں۔ ان میں علوم نبوت کا کلام اللہ سے رابطہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر آپ نے 4 دعائیں دی تھی۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بھی قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق تھی۔ وہ دعائیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہم بارک فی مالہ، نمبر 2 وولدہ، نمبر 3 واطل عمرہ، نمبر 4 واغفر ذنبہ۔ تو مال کو مقدم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے اور اس کی عمر زیادہ کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کی دعا کو مقدم کیوں کیا؟ تاکہ اولاد کی وجہ سے گھبراہٹ نہ ہو، کیونکہ اگر مال نہ ہوگا تو اولاد کو بوجھ سمجھے گا اور سوچے گا کہ کہاں سے کھلاؤں گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تم پر بارش کر دے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تم کو مال دے گا اور اولاد دے گا۔ تو مال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کلام اللہ کی تفسیر ہے۔ آپ کا جو بھی ارشاد ہے کسی نہ کسی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس میں اسلوب قرآن کے مطابق مال کو مقدم کیا۔ سبحان اللہ، یہی آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ علوم نبوت خود دلیل نبوت ہے۔ سائے رحمت دلانے والی دعائیں، جیسے آیت میں الا ما رحم ربی میں اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کی شر سے محفوظ رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رحمت کے حصول کے لیے ایک دعا قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پہلے میں کلام اللہ پیش کرتا ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، یعنی ہمیں نفس کا غلام نہ بننے دے۔ بعد اذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہم کو ہبہ کر دیجیے وہ رحمت۔ کون سی رحمت؟ یہاں رحمت سے مراد الا ما رحم والی رحمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے اور نفس کے شر سے حفاظت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دستگیری فرمائی کہ میرے بندے الا ما رحم والی رحمت کیسے پائیں گے؟ جس سے نفس کے شر سے بچے رہیں گے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل کر دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے رہو۔ دعا میں تضرع اور آہوزاری کا ثبوت۔ آپ کہیں گے کہ گڑ گڑانا کہاں سے ثابت ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے خفیہ گڑ گڑا کر مانگو، یہ ہے آہوزاری۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی بیان نہیں کر دی، لوگ اس کو خالی تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ سارا تصوف قرآن پاک و حدیث پاک سے لیا گیا ہے۔ بتاؤ آہوزاری کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو اور چپ کے مانگو۔ لہذا گڑ گڑانا بھی خالی تصوف سے نہیں، قرآن پاک سے مستدل، مقتبس اور مدلل ہے۔ لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک آہوزاری نصیب نہیں ہوگی اللہ کی یاری نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا اس خالق باری کے عبد الباری لوگوں سن لو کہ ہم سب عبد الباری ہیں۔ اس خالق اور باری تعالی شانوں کی یاری ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب ہم گڑ گڑانا سیکھ لیں، رونا سیکھ لیں۔ گریہ وزاری کی برکات۔ کل میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ مقروض ہو گئے، سارے قرض خواہ ان کو گھیرے ہوئے تھے، وہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے لیٹے تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ دیتے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا، وہ حلوہ فروش تھا۔ جب حلوہ بیچنے والا بچہ آیا تو بڑے میاں نے منہ کھول کر کہا کہ سب لوگ حلوہ کھا لو، سارا حلوہ خرید لیا۔ بچے نے کہا مولانا صاحب پیسے، تو پھر سے چادر اوڑھ کر منہ لپیٹ لیا اور دل ہی دل میں رونے لگے کہ اللہ اب کیا ہوگا، اب آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو بچے نے چلانا شروع کر دیا کہ ہائے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے چادر اوڑھ لی، اب ہمارا ابا بہت ڈنڈے لگائے گا، وہ پیسے مانگے گا، حساب لے گا۔ جب اس نے چلانا شروع کر دیا تو ان میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک شخص کو بھیجا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا قرضہ اور اس کا نام الگ الگ پڑیا میں بندھا ہوا تھا اور حلوہ بیچنے والے کا پیسہ الگ تھا۔ انہوں نے اٹھ کر کے سب کو دے دیا اور کہا جلدی بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ خدا یہ فضل و مہربانی تو اس سے پہلے بھی آپ کرنے پر قادر تھے، جب یہ سب لوگ ہم کو گھیرے ہوئے تھے اور دلکش مکش میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میرے بندے تیری مجلس میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ہمیں رونے کا انتظار تھا۔ معلوم ہوا کہ جب تک کوئی روتا نہیں اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں
تانہ گریت کودکے حلوہ فروش، تانہ گریت کودکے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش۔ جب تک حلوہ فروش کا بچہ نہیں روتا رحمت حق جوش میں نہیں آتی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا اصغر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بچہ لے کر آیا، حضرت یہ بہت روتا ہے۔ حضرت میاں صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اکابر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ارے بھائی رونا تو ہم بڑوں کو چاہیے تھا، جب ہم بڑے نہیں روتے اور تم بھی بچوں کو نہ رونے کے لیے تعویذ لینے آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ مورد رحمت 4 قسم کے افراد۔ حدیث پاک میں ہے لولا رجال خشع، اگر خشوع کرنے والے مرد نہ ہوتے، وہ شیوخ رکع، اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے، وہ اطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، وہ بہائم رتع، اور بے زبان جانور نہ ہوتے، لصببنا علیکم العذاب صبا، تو تمہارے اوپر بارش کی طرح عذاب نازل ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ 4 قسم کی مخلوق کی وجہ سے ہم لوگ عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 رجال خشع، ڈرنے والے مرد خدا۔ نمبر 2 دودھ پیتے بچے جن کو اطفال رضع کہا گیا ہے۔ نمبر 3 بڑے بوڑھے جنہیں شیوخ رکع کہتے ہیں۔ نمبر 4 بے زبان جانور جن کو بہائم رتع کہتے ہیں۔ آج دیکھو لاکھوں مرغیاں جلا دی گئیں، بے گناہ مخلوق کو زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں مظلوموں کی آہ سن لے اور ہم پر کوئی ایسا حاکم بنا دے جس سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ علم الہی میں جس کا نظم و انتظام و صلاحیت ہمارے لیے خیر ہو، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو آپ سے مانگتے ہیں اپنی ذات پر بھروسہ مت کرو، ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں دم اٹھاؤ تو مادہ نظر آتی ہے، ہر کے او دم برداشتہ مادہ نظر می آیت۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اپنے علم پر ناز مت کرو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو کہ اے خدا اپنے علم کے اعتبار سے ہماری خیر و بہتری کے لیے عالم غیب سے اسباب پیدا فرما۔ آیت ربنا لا تزغ قلوبنا کا ترجمہ و تفسیر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ محاسن اسلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کو کثرت سے پڑھے، حسن خاتمہ کے لیے اکثیر ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے۔ وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر ہم قائم رہیں، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصہ مراد ہے، یعنی دین پر استقامت کی توفیق۔ قال آلوسی المراد بالرحمت الانعام المخصوص وهو التوفیق للثبات على الحق، اور اس رحمت خاصہ کو ہبہ سے مانگنے کو کیوں فرمایا؟ وہب لنا من لدنک رحمتا، اور ہبہ کر دیجئے ہم کو رحمت۔ سوال ہوتا ہے کہ یہاں ہبہ کا لفظ کیوں لایا گیا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کسی عمل کا انعام اتنا عظیم الشان نہیں کہ جس سے حسن خاتمہ مقدر ہو جائے، کیونکہ ہمارا عمل محدود ہے اور دین پر استقامت کی نعمت جس پر حسن خاتمہ لازم ہے یہ وہ عظیم الشان اور غیر محدود انعام ہے جو جہنم سے نجات اور دائمی جنت عطا ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری محدود زندگی کی محدود ریاضات کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے بندوں کو اس حقیقت سے مطلع فرمایا کہ خبردار اس استقامت اور حسن خاتمہ کو اپنے کسی عمل کا معاوضہ ہرگز تصور نہ کرنا، کیونکہ تمہارے محدود عمل کا معاوضہ غیر محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر تم نے 80 برس عبادت کی تو 80 برس کی عبادت کے صلہ 80 برس تک جنت میں قیام ہو سکتا ہے، لیکن محدود عمل پر غیر فانی حیات کے ساتھ جنت کا عطا ہونا یہ ہرگز تمہارے کسی عمل کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ محدود عمل پر غیر محدود انعام یہ محض عطا حق اور ان کا بے پایہ کرم ہے، لہٰذا لفظ ہبہ سے درخواست کرو، کیونکہ ہبہ یعنی بخشش بلا معاوضہ ہوتی ہے، اور بخشش کرنے والا اپنے غیر متناہی کرم سے جو چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبہ یعنی بخشش کے لفظ سے منگوایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادات اس قابل نہیں کہ ہماری عظمت کا حق ادا کر سکے، اس لیے تمہاری کوئی عبادت اس قابل نہیں کہ جس کا ہم معاوضہ ادا کریں، اور بخشش میں کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بخشش بلا معاوضہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سے مانگو اے خدا بلا معاوضہ دے دیجئے، بخشش دے دیجئے، ہبہ کر دیجئے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وفي سؤال ذلك بلفظ الهبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض من غیر شائبة وجوب عليه عز شانه، یعنی لفظ ہبہ سے منگوانے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ توفیق استقامت و حسن خاتمہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی واجب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ان کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے کہ وہ بندوں کو ادا کرے، بلکہ اپنے کرم سے وہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جس سے حسن خاتمہ ہو جائے۔ علامہ سید آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب لنا کے بعد من لدن کا 2 لفظ نازل کر کے رحمت کو بعد میں بیان فرمایا تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔
بندے سوچیں کہ یا خدا کیا ملنے والا ہے. جیسے بچے کو لڈو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ چیخنا شروع کر دے کہ ابا لڈو دو، ابا لڈو دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے شوق کو دیکھنا چاہتے ہیں. تشویقا للعبادی، شوق معنی میں تڑپ کے ہے، یہ بھی سمجھ لو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے اور کریم کی 3 تعریف بیان کرتا ہوں. ای متفضل بدون الاستحقاق، حق نہیں بنتا پھر بھی مہربانی کرنے والا. ای متفضل بلا مسئلۃ ولا وسیلۃ، بغیر سوال اور بغیر وسیلے کے دینے والا. ای متفضل فوق ما یتمنا به العباد، جتنا انسان تمنا کرے اس سے زیادہ عطا کرنے والا. نفس کی تعریف، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے نفس کے شر سے حفاظت ضروری ہے. لہذا سوال یہ کہ نفس کی تعریف کیا ہے، نفس کیا چیز ہے. اب نفس کی 3 تعریفیں بیان کرتا ہوں. نمبر 1، النفس کلها ظلمۃ وسراجها التوفیق، نفس بالکل اندھیرا ہے اور اس کا چراغ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ تعریف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. نمبر 2، نفس کی دوسری تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں الجسد کثیف والروح لطیف والنفس بینہما متوسطۃ. نفس نہ کثیف ہے نہ لطیف ہے. اگر نیک عمل کرتے رہو تو نفس لطیف ہو جاتا ہے اور اگر برا عمل کرو تو نفس کثیف ہو جاتا ہے. یعنی ایک سادہ تختی اللہ نے دی ہے، چاہو تو اس پر خیر لکھ دو، چاہو تو برائی لکھ دو. نفس تم کو مجرد سادہ دیا گیا ہے، جیسے بچے کو سادہ تختی دی جاتی ہے. چاہے تو اس پر قرآن شریف لکھو، چاہے تو اس پر گندی باتیں لکھ دو. نفس کی 2 تعریفیں بیان ہو گئیں، ایک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی. نمبر 3، اب ایک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی سن لو. فرماتے ہیں کہ نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا، یعنی طبیعت کی وہ مرغوبات، وہ پسندیدہ چیزیں جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو. جیسے گناہ کے تقاضے، ان کی طرف طبیعت تو مائل ہوتی ہے لیکن خدا کا حکم ہے کہ ان سے بچو، ان سے فرار اختیار کرو. یعنی طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ان کا نام نفس ہے. اور چوتھی تعریف اس فقیر کی وہ کیا ہے، مجاری قضاء شہوات، شہوت کے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ کوارٹر. مجرا کے معنی ہے جاری ہونے کی جگہ، تو شہوت کے فیصلے جہاں سے جاری ہوتے ہیں اس کا نام نفس ہے، مجاری قضاء شہوات. توفیق کی تعریف، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تعریف میں فرمایا کہ نفس سراپا ظلمت ہے اور اس کا چراغ توفیق الہی ہے. تو توفیق کی تعریف بھی سن لیجئے. توفیق کی 3 تعریفیں ہیں. نمبر 1، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب خیر و عمل خیر کے اسباب جمع ہو جائیں. جیسے کہیں ملازم تھا جہاں اس کو دینی نقصانات تھے اور پھر کہیں اچھی جگہ یعنی دینی ماحول میں نوکری مل جائے. یہ ساری زندگی کسی اور کام میں تھا، آخر میں خانقاہوں سے اللہ والوں سے یا اللہ والوں کے غلاموں سے جڑ گیا، اسباب پیدا ہو گئے. توجیہ الاسبابی، توجیہ وجہ سے ہے یعنی سامنے آ جانا. نمبر 2، توفیق کے دوسرے معنی کیا ہیں، خلق القدرت علی الطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قدرت پیدا ہو جائے. نمبر 3، توفیق کی تیسری تعریف ہے تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، خیر کے راستے آسان ہو جائیں اور برائیوں کے راستے مسدود ہو جائیں. چلا تھا بدنظری کرنے کے لیے، سڑک پر کوئی حسین ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بھگا دیا. جیسے اماں مہربان ہے تو مٹی بھی کھانے نہیں دیتی، پوچھا لگا دیتی ہے کہ اچھا آپ کھاؤ، دیکھیں کہاں سے کھاتے ہو، ساری مٹی ہی صاف کر دیتی ہے. اور ان لڑکوں پر چوکیدار رکھ دیا جو مٹی لے کر اس کو کھلانے آتے ہیں. چوکیدار پہلے تلاشی لیتا، اچھا کہیں مٹی تو نہیں لا رہے ہیں، اور لڑکے سے کہتے ہیں تمہاری اماں ہمیں تنخواہ ہی اس لیے دیتی ہے کہ تم نالائق ہو، اس لیے مٹی لانے والے بچوں سے بھی بچا کرو. تو اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتے ہیں تو اسباب اس طرح سے پیدا کر دیتے ہیں کہ شکار ہی اڑا دیتے ہیں، یا شکار کے وقت میں اس کو پاخانہ لگ جاتا ہے. ایک شخص نے ایک کتیا کو شکار کی ٹریننگ دی، لیکن جب شکار سامنے آتا تو اس کو ہگاس لگ جاتی تھی، یعنی وہ ہگنے لگتی تھی. تو یہ مثل مشہور ہو گئی، شکار کے وقت میں کتیا ہگاسی. ایسے ہی جب کسی کو گناہ کا تقاضا ہو اور معشوق بھی مل گیا لیکن اچانک اس کو اتنے زور سے پاخانہ لگا کہ معشوق بھی بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ بھلائی کے اسباب پیدا فرما دیں اور شر کے راستے بند فرما دے. مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ الادب والفقہ اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر میں سے ہیں، جنہوں نے مقامات میں توفیق کی 3 تعریفیں بیان کر دی. نفس کے شر سے بچنے کے نسخے، تو اللہ تعالیٰ نے الا ما رحم ربی کی رحمت دینے کے لیے دعا سکھائی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اس لیے ایک دعا تو آپ یہ مانگ لیجئے، اس طرح آپ نفس کے شر سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے. نفس کے شر سے بچنے کا نسخہ بیان ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے. نمبر 1 کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا سے الا ما رحم کی رحمت مانگ لو کہ استقامت علی الدین جب ہوگی کہ تم نفس کے شر سے بچے رہو. الا ما رحم ربی کے ذریعے سے نفس کے شر سے بچنے کا اعلان نازل ہو رہا ہے. نمبر 2 کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ
اے ام سلمہ میری ماں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کثرت سے پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لہذا دوسری دعا یہ پڑھتے رہو کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ یوں کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، اے سارے عالم کو تھامنے والے، میرے چھوٹے سے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میری ہر حالت کو آپ درست فرما دیجئے، جتنی بگڑی ہے سب بنا دیجئے۔ یہ مطلب ہے اصلح لی شأنی کلہ کا کہ میری جتنی بگڑی ہے، خواہ زندگی خواہ دنیا کی بگڑی ہو یا آخرت کی، سب بنا دیجئے۔ کس قدر جامع دعا ہے۔ شأنی مفعول ہے اصلح کا، اس لیے تاکید کلہ منصوب آ رہی ہے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک سانس کو بھی مجھے نفس سے دشمن کے سپرد نہ فرمائیے۔ ایک سیکنڈ کے اندر بھی یہ وار کر جاتا ہے، ایسا ظالم دشمن دنیا میں کوئی دوسرا نہیں، ورنہ ہر شخص دنیا میں کچھ تو اسکیم بنائے گا، کچھ تو ٹائم لگے گا، لیکن نفس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سانس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری رحمت نفس حفاظت والی کب ملے گی؟ جب تم میری نصیحت پر عمل کرو گے۔ جیسے ابا کہتا ہے میرا انعام اور وظیفہ جب ملے گا جب یہ کام کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما رحم ربی کی رحمت کب ملے گی؟ جب تم معصیت کے اسباب سے دور رہو گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، میری حدود یعنی گناہوں کی جو سرحدیں ہیں جن کو میں نے حرام کیا ہے، اگر ان سے قریب نہ رہو گے تو میری رحمت پا جاؤ گے، اور اگر تم قریب رہو گے تو الا ما رحم کا وظیفہ پڑھتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ تہجد پڑھ کر بھی لوگوں نے گناہ کیا ہے، شیطان اچانک حملہ کرتا ہے، لہٰذا بہادر مت بنو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اسباب معصیت سے قریب رہ کر بچ نہیں سکتے۔ کوئی کسی لڑکی کو پیے رکھ لے تو بچ سکتا ہے بد نظری سے؟ عورتوں کے ماحول میں رہتا ہو، لڑکیوں کا اسکول کھول لے، ہر وقت لڑکیوں کا داخلہ لے رہا ہے، 11-12 سال کی لڑکیوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کر رہا ہے، تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تلک حدود اللہ، حدود اللہ کے قریب مت رہو، کیونکہ تمہارے نفس میں کھینچ جانے کی صلاحیت ہے، ادھر بھی میگنیٹ ادھر بھی میگنیٹ، دونوں چپک جاؤ گے، شیطان کھینچ لے گا، بقول شخص سے شیطان بھیڑا دے گا اور آپس میں بھیڑ جاؤ گے۔ اٹھنی اور میگنیٹ دونوں کو قریب کر لو تو دونوں چپک جائیں گے یا نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی مت رہو۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ بعضوں کا جسم تو دور ہے مگر دل میں تصورات سے اس کو قریب کر رہے، دل میں اس کا تصور لا رہے، جو دن میں دیکھتے ہیں رات میں اس کا تصور کرتے ہیں۔ شیطان بھی بڑا چالاک ہے، گٹھری کاٹنے کے لیے اسی شکل میں آتا ہے، لہٰذا دل سے بھی ان کے قریب نہ رہو، دل سے بھی لا الہ کہو، خالی زبان سے مت کہو، دل سے بھی باطل خداؤں کو نکالو، قبرستان مت بناؤ۔ دل اللہ کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی کتنی نگرانی کی جاتی ہے، کوئی دشمن نہ آ جائے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس کی نگرانی کرو، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے۔ حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ علوم الوہیت اور علوم رسالت میں مطابقت۔ دیکھو علوم نبوت کو علوم قرآن سے کتنی مناسبت ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدود سے قریب نہ رہنا، نافرمانی کے اڈوں سے قریب مت رہنا۔ اب علم نبوت دیکھو، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت سے کلام نبوت کو ملاؤ، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت دلیل نبوت ہے۔ دیکھا آپ نے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو مقدم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو دعا دی اس میں بھی مال کو مقدم کیا، اللہم بارک فی مالہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا کہ گناہوں کے قریب بھی نہ رہو تو اللہ کے نبی نے فوراً دعا مانگی کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم کو گناہوں سے اتنا دور کر دیجئے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہمیں وہ رحمت عطا فرما دے جس سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا دعا سکھائی دوستو۔ اگر یہ لڈو نہ کھاؤ تو قیامت کے دن سوچ لینا، ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم، ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم،
سب پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، سب پہ بن جائے کہ کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، ہم سب پر حجت ہے، اس مقرر پر بھی حجت ہے کہ کیا کہتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل، جس قول پر عمل نصیب نہ ہو اس قول سے بھی بزرگوں نے استغفار کیا ہے۔ توبہ استغفار پر رسالے لکھنے والے اور توبہ پر مضامین جمع کرنے والے اور وعظ کے لیے ممبروں پر جلوہ فرمانے والے خود توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ واعظاں کے جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، واعظاں کے جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم ترمی کنند۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے مطالعے پر ناز مت کرو، تصنیف و تالیف پر ناز مت کرو، عمل کر کے مخلوق کو مت دکھاؤ، ورنہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن اور حجت ہو جائے گی۔ اللہ میاں پوچھیں گے کہ خانقاہ میں رہتے تھے، اچھا بڑے علوم حاصل کیے تھے، ایسے معارف کے ساتھ آپ یہ کیا کرتے تھے، یہ علوم کا تم نے شکریہ ادا کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بات سکھائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما۔ کیسے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو ترک معصیت کی توفیق نہیں، جو گناہ نہیں چھوڑا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ دیکھیے وہی الا ما رحمہ چلا آ رہا ہے، وہی خاص رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں اس آیت سے مضمون ڈالا اور کتنی حدیثوں سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر رحم نازل کر دیجئے۔ کون سا رحم؟ ترک معاصی والا، جس سے ہم معصیت چھوڑ دیں، یعنی وہی الا ما رحم ربی والی رحمت، اور نفس کے شر سے میں بچ جاؤں۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ ایک دعا اور بھی سکھائی، اللہم لا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھے بدبخت نہ بنائیے گناہوں کے ذریعے سے۔ لا تشقنی یعنی میری قسمت کو بدبختی سے بچائیے، بمعصیتک یعنی اپنی نافرمانی سے ہمیں شقاوت و بدبختی میں مبتلا نہ کیجیے۔ شقی ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شقاوت اسی سے پیدا ہوتی ہے، گناہ کرتے کرتے حیا ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پناہ میں رکھے حالات بگڑتے بگڑتے اتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ ایمان کے سلب کا خطرہ ہے۔ الفاظ نبوت تو دیکھو، اللہم لا تشقنی بمعصیتک، کہ اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں شقی و بدبخت نہ بنائیے۔ حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مظاہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اپنے پالنے والے خالق کو، خالق سمندر و پہاڑ، خالق ریگ و دریا، خالق آفتاب و چاند کو ناراض کرنا ہے، جس نے سارا عالم ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کا گولا فضاؤں میں پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں۔ ذرا سوچئے، سارا گول سمندر فضا میں معلق ہے، آپ فضا میں ایک چمچہ پانی ڈالے سارا گر جائے گا یا نہیں؟ اور سمندر کو اللہ نے بغیر سہارے کو اٹھایا ہوا ہے اور کہیں سے ٹپک نہیں رہا، اور پھر دنیا کے گولے کی بات سطح ایسی ہے، اس پر نیچے پیر ہے اوپر سر ہے، اور دنیا کی بستی اس طرح ہے کہ اس کے سر نیچے اور پیر اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ کس طرح سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، کیا کیا اس میں راز ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہماری دو صفتوں عزیز اور علیم سے دنیا کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام، آفتاب کا نظام قائم ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند سورج کا نظام جو بنایا ہے، ان کے فاصلے جو مقرر کیے، ان کے چلنے کے روٹ مقرر کیے، میری دو صفتیں اس میں کام کر رہی ہیں، عزیز اور علیم۔ عزیز مانے زبردست طاقت والا، جتنی ضرورت میگنیٹ کی تھی اتنا میگنیٹ پیدا کر دیا، اور علیم یعنی زبردست علم والا کہ سیاروں کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے، کس کو کتنے میگنیٹ کے اندر کیسے رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ زمین چاند سے ٹکر کھا جائے یا سورج اور چاند میں ٹکر ہو جائے، سیاروں کے درمیان مقناطیسی کشش کتنی ہو کہ توازن قائم رہے۔ اگر زبردست علم نہ ہوگا تو سیارے آپس میں ایک دوسرے کو کھینچ لیں گے اور نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ گناہ گاروں کے آنسوؤں کی مقبولیت۔ آخر میں دوستوں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ابا ناراض کتنا ہی ہو، لیکن جب بچہ اس کا پیر پکڑ کر روتا ہے اور رونے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابا کا دل دہل جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں بر آرند از پشیمانی ہنی، چوں بر آرند از پشیمانی ہنی، عرش لرزد از انین المذنبین، گناہ گاروں کے نالوں سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ آنچونا لرزد کے مادر بر ولد، آنچونا کے لرزد کے مادر بر ولد، دست شاہ گیرد ببالا می کشد،
جیسے کہ بچے کے چیخنے اور رونے سے ماں کا دل دہل جاتا ہے، عرش الہی اللہ تعالیٰ کا ہل جاتا ہے جب گناہگار بندے روتے ہیں اور اپنے اشتبار آہ و نالوں کو عرش تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاری اور اس کی حفاظت اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رونا سیکھے، گڑ گڑانا سیکھے۔ بابا حضرت آدم علیہ السلام کا رونے ہی سے کام بنا تھا، بس آہوزاری سیکھ لو تو کام بن جائے گا۔ اختر نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی مناجات اور آہ و نالے سنے ہیں۔ ہر بزرگ کے پاس آہ و نالے ہیں، لیکن جن بزرگوں کے ساتھ زیادہ رہے اس لیے ان کے آہ و نالے زیادہ نظر آئے، اور بعض کے پاس کم رہنا ہوا تو ان کا رونا کم نظر آیا۔ لیکن بعض کا ایک آنسو کمال قوت قلب سے 1000 آنسوؤں کے برابر ہوتا ہے۔ ان کا ایک آنسو قیمتی ہوتا ہے، اور بعض کمزور دل ہوتے ہیں تو زیادہ روتے ہیں، لیکن رونے پر کمالات کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض بندوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، روتے کم ہے، مگر استقامت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ایک گناہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ سجدوں میں خوب روئے، اس کے بعد گناہ کیا، لیکن بعض بندے کم روتے ہیں، لیکن استقامت ان کی ایسی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر رونے سے وصال مل جاتا تو 100 سال ہم تمنا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ رونے کے بعد بے فکر نہ ہو جاؤ کہ آج تو بہت رو لیے، بس اب کیا پوچھنا ہے، بس اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ ایسے ہی کو شیطان مارتا ہے، جس دن زیادہ مطمئن ہوتا ہے اسی دن پھر وہ گڑبڑی بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کرو، لیکن آہوزاری کر کے بے فکر نہ ہو جاؤ۔ میرا تجربہ ہے اور عقلاً میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں کریں گے۔ جب گناہ کا تقاضا نہیں ہے اور گناہوں سے بچے ہوئے ہو تو حالت امن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، کچھ آنسو وہاں پہنچا دو کہ اللہ ہماری حفاظت کرنا، تو آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور وقت ابتلا میں کام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، یہ بندہ اپنی حفاظت کے لیے رویا تھا، اس نے میرے پاس آنسو بھیجے تھے کہ اللہ ہم کو گناہوں سے برباد نہ ہونے دینا۔ وہ آنسو بارگاہ الہی میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بہانہ بنا کر اپنی رحمت سے اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اور گناہوں سے وہ کتنا ہی دور چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو واپسی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا روزانہ کا معمول رکھو، ایک دن بھی ناغہ نہ کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ ایسی آنکھیں عطا کر دے جو بے حد برسنے والی ہوں، موسلا دھار برسنے والی ہوں، تسقیان القلب بظروف الدمع، جن آنسوؤں سے دل سیراب اور ہرا بھرا ہو جائے۔ قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور ڈاڑیں آگ بن جائیں، یعنی جہنمی رونا چاہیں گے تو ان کے آنسو خون کے آنسو ہوں گے اور ان کی داڑیں انگارے بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اے دریغا اشک من دریا بدے، اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تو میں اس محبوب حقیقی تعالی شانہ پر قربان کر دیتا۔ بعض لوگ اندر اندر روتے ہیں، اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو۔ ایک شخص نے لکھا کہ مجھے رونا نہیں آتا، فرمائے کہ نہ رونے کا جو غم ہے یہ دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کسی کو بھی حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی مایوس نہیں فرماتے تھے۔ استقامت گریہ ندامت سے بھی افضل ہے۔ بعض اللہ والوں کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے، لیکن آنسوؤں سے بھی روتے ہیں، اور جو کم روتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی میں نے بارہا آنسو دیکھے ہیں۔ اس لیے بس استقامت دیکھو، زیادہ رونے سے بھی کسی کے معتقد نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو کہ اس کی دین میں استقامت کتنی ہے۔ جب گناہوں کے اسباب سامنے آتے ہیں پھر اس کی شکل دیکھو یہ کس حالت میں رہتا ہے۔ بلی کے تقوی کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک چوہا سامنے نہ آ جائے۔ جب چوہا سامنے آئے تب پتہ چلے گا کہ اس نے کتنے حج کیے ہیں اور کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے طواف کیے ہیں، کتنے آنسو بہائے ہیں۔ چوہا سامنے آئے تب بلی چوہوں سے دور بھاگے تو سمجھو بلی میں تقوی پیدا ہو گیا۔ اس وقت یہ دعا یاد کرو کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ تعالی حسینوں کو ہم سے دور کر دے، ایسی دوری عطا فرمائے کہ جہاں گناہوں کے مراکز ہی نہ ہوں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے سے کیا نہیں ملتا، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مانگ کے تو دیکھو
3 مرتبہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے 3 مرتبہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ سے خواب میں فرمایا تھا قد رد اللہ بصر ولدک بکثرت دعائک، اے امام بخاری کی ماں، تیرے بچے کی جو نابینائی تھی اللہ تعالی نے وہ بینائی سے تبدیل کر دی تیری کثرت دعا سے۔ تو کثرت کرو دعا کی، کیونکہ علیکم یا عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو کثرت سے دعا کرو۔ علی لزوم کے لیے آتا ہے، کثرت کو چاہتا ہے۔ دیکھو ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا دور کرتی ہے نازل شدہ بلا کو، کسی گناہ میں اگر ابتلا ہے تو وہ بلا بھی ٹل جائے گی، وہ مما لم ينزل، اور جو بلا بھی نازل نہیں ہوئی آئندہ آنے والی ہے اس کو بھی اللہ ٹالتا ہے۔ فعلیکم یا عباد اللہ بالدعاء، لازم کر لو اپنے اوپر دعا کو۔ لزوم کے معنی کثرت کے ہیں، اس لیے میں نے اپنی عقل سے سوچا، جیسا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا رو، فرماتے ہیں کم سے کم 3 آنسو تو رو، کیونکہ عربی کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 3 کو جمع کہتے ہیں۔ 3 آنسو تو کم سے کم رو لو، لہذا 24 گھنٹے میں 3 دفعہ صلاۃ حاجت پڑھ لو، جیسے اشراق میں نیت کر لو حاجت کی، ایسے ہی مغرب کے بعد اوابین کے لیے جب 2 سنت کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس میں حاجت کی نیت کر لو، اسی طرح وتر سے پہلے 2 رکعت حاجت کی نیت سے پڑھ لو، پھر اللہ سے خوب رو لو، رونے والوں کی شکل ہی بنا لو۔ یہ بھی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان و کرم ہے کہ شکل بنانے والوں کو رونے والوں میں شامل کر دیا۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ انشاءاللہ کیا وجہ ہے کہ آپ ولی اللہ نہ ہو جائیں، اللہ سے رو اور یہ دعا مانگو جو دعا مانگنی ہے، اس میں دعا کی تعلیم بھی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبینا وعلی آلہ وصحبہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ انک انت الوہاب کے معنی ہے لأنک انت الوہاب، یعنی ہم آپ سے اس لیے ہبہ مانگتے ہیں کہ آپ بہت بڑے داتا ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ہبہ کر دیجئے، استقامت دین کی نصیب فرما دیجئے، اور اس رحمت کا سایہ نصیب فرمائیے جس سے بندوں کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم لا تشقنا بمعصيتك، اللهم لا تشقنا بمعصيتك، اللهم لا تشقنا بمعصيتك۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائیے، گناہوں سے مناسبت ختم کر دیجئے، تقاضائے شدید کو نفرت شدید سے بدل دیجئے، اور یا اللہ اپنے نام میں، اپنی عبادت میں اور اپنے ذکر میں ایسی لذت عطا فرمائیے جس سے ہمارا قلب میرے مولا سارے غیر سے کٹ کر آپ سے جڑ جائے۔ آپ کے ذکر کی برکت سے یا اللہ اپنی رحمت کی برکت سے ہم سب سے اسباب معصیت کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں اسباب معصیت سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اپنی رحمت سے آپ کے اولیاء کا جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے نبوت شروع ہو جاتی ہے، اور نبوت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے، آئندہ کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اے اللہ اپنے دوستوں کی آخری منزل تک ہمیں پہنچا دیجئے، یعنی اولیاء صدیقین جو آخری درجہ ہے ولایت کا، آپ کریم ہے۔ یا متفضل بدون الاستحقاق والمنت، آپ مہربانی کر دیجئے بغیر استحقاق کے، کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا، لیکن باوجود نالائقیوں کے آپ مہربانی فرما دیجئے، آپ کریم ہے۔ یا متفضل بلا مسئلۃ ولا وسیلۃ، ہم نے جن نعمتوں کا سوال نہیں کیا اور نہ ہمارے پاس اس کا وسیلہ ہے، آپ اس کو بھی عطا فرما دیجئے۔ یا متفضل فوق ما یتمنى به العباد، اللہ ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی بنا دیجئے۔ جو گھر میں بیمار ہیں اور جن کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو، ہمارے گھر میں بھی بیماریاں ہیں، بچی بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرمائیے، کل اس کا بخار 102 تھا،
اے اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ابراہیم میاں ہمارے کمزور رہتے ہیں، نزلہ زکام یا اللہ ان کو بھی صحت اور توانائی عطا فرما دیجئے۔ عالم بعمل ہمارے سب پوتوں نواسوں کو، ہمارے دوستوں اور ان کی اولاد کو سب کو صاحب نسبت اللہ والا بنا دیجئے، حافظ عالم بعمل بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے، ہماری ہر سانس کو توفیق نصیب فرمائیے، آپ کی ذات پاک پر اخلاص کے ساتھ فدا ہو جائے، آپ شرف قبول عطا فرمائے۔ ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی وہ منحوس گھڑی ہے، وہ بہت ہی خسارے کی گھڑی ہے جو گھڑی آپ کی نافرمانی میں گزرے، لہذا ہماری زندگی کا غیر شریفانہ وقت ہے، نہایت ہی بے حیائی، کمینہ پن اور لعنتی وقت ہے جو آپ کی نافرمانی میں گزرے۔ اس لیے آپ ہماری زندگی کی ہر سانس کا تحفظ عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کا مزاج بدل دیجئے، سوچ بدل دیجئے، فکر بدل دیجئے، ہماری فکر آپ کی رضا میں مصروف ہو، ہمارے دل آپ کی یاد میں مصروف ہو، ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کے عشق میں مصروف ہو، بال بال ہمارا تقوی والا بنا دے۔ اللہ والی حیات کی نوازش فرما دیجئے، جو بھلائیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے اور جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے، دونوں قسم کی 23 سالہ دور نبوت کی دعائیں ہم سب کے حق میں، سارے مسلمانان عالم کے حق میں، بلکہ کافروں کے حق میں بھی قبول فرمائیے، ان کو ایمان سے نوازش فرمائیے، چونٹیوں پر بھی رحم فرمائیے، ان کے بلوں میں، مچھلیوں پر رحم فرمائیے، دریاؤں میں، لہذا اپنے رحم کی بارش کر دیجئے، وہ سب کچھ عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے، بغیر مانگے عطا فرمائیے۔ اللہ دین کا کام قبول فرما لیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، ریا سے، حب جاہ سے، نام و نمود سے پاک فرما دیجئے، اور جو لوگ نادانی سے اس خانقاہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی نادانی دور فرما دیجئے، ان کی آنکھیں کھول دیجئے، ہمارے بزرگوں سے ان کو حسن ظن عطا فرما دیجئے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، عصبیت سے ہم کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو لسانیت سے، صوبائیت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے، کلمے کی بنیاد پر ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، امن عافیت و تحفظ پورے ملک پاکستان کو نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے، ان کی آہوزاریوں سے، ان کی اشکبار آنکھوں سے یہ پاکستان بنا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے خدا غیب سے اس کی حفاظت کا انتظام پیدا فرما دیجئے، اور جو پاکستان کے مخلص نہیں ہیں ان کو اخلاص عطا فرما دیجئے، اگر آپ کے علم میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن فرما دیجئے۔ اے خدا دنیا و آخرت دونوں جہاں کا دکھڑا اختر تو رو چکا ہے، اب ہم سب پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبحق اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون أسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وعزنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وبحق ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين يا رب العالمين.